اور ایک اور چیز، یہ مختصر بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ تو فقیر کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ درود شریف کے فضائل بیان کرے. اب ایک ترغیب دے دوں. ایک کتاب آپ نے سنی ہوگی جس کا نام ہے دلائل الخیرات. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہاں ان کا نام ہے اگر نظر آ رہا ہے، اور شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام آ رہا ہے. دلائل الخیرات کے نام سے بڑی مشہور ہے. اس کتاب کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ وسلام اور مدح پہ اشعار اور وہ ہیں، اس کو کوشش کریں اگر کسی کے پاس وقت ہو، روزانہ 15-20 منٹ نکل، کیونکہ ایک اس کے روزانہ کے حزب ہیں اس کے اندر، یعنی ڈیلی پڑھنے کے، وہ 15 سے 20 منٹ ایک لگ جاتے ہیں پڑھنے میں. تو اگر کسی کے پاس وقت ہو، اور اگر وقت نہیں ہے تو وقت نکالو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا نا، قصیدہ بردہ شریف آپ سے عرض کیا تھا، وہ ہے جمعے کے جمعے. کوئی روزانہ پڑھنا چاہے اس کو اجازت ہے، بہت اچھا ہے، مگر کم از کم جمعے کے جمعے تو قصیدہ بردہ شریف ضرور پڑھیں، بہت بابرکت. اور اسی طرح یہ دلائل الخیرات، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ بھی سنا دوں. یہ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ یہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے. تو کسی جگہ رستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، چھوٹا سا گاؤں سا تھا. تو وہاں ایک کنویں پہ گئے، وضو کی حاجت تھی کہ نماز پڑھ لوں. تو وہاں گئے تو دیکھا کہ کنویں کا پانی نیچے ہے اور ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے. تو یہ سامنے ایک گھر تھا، اس پہ گئے، کھٹکھٹایا کہ جی مجھے کوئی رسی ڈول دے دے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں ایک چھوٹی بچی نکلی، لڑکی نکلی چھوٹی، اور اس کو جب کہا تو وہ پھر لڑکی کہنے لگی اچھا تم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے. تو وہ آئی اور کنویں میں اس نے تھوکا. اتنے میں کیا ہوا کہ وہ سارا کنویں کا پانی جو ہے نا اوپر آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ بالکل کنویں کی سطح تک آ گیا، یعنی برم تک آ گیا. اور انہوں نے، حضرت نے پھر وضو کیا، وضو کر کے نماز ادا کر کے پھر اس لڑکی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس بچی کا، اور اس سے پوچھا کہ خدا کی بندی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نعمت تمہیں کیسے نصیب ہوئی. تو اس نے پہلے تو انکار کیا، بچی تھی نابالغ غالباً، تو اس نے بہت انکار کیا، بولا یہ تو میرے اور میرے اللہ کے راز کا معاملہ ہے. تو انہوں نے پھر خدا رسول کا واسطہ دے دیا کہ تم کو اللہ کا واسطہ کہ تم مجھے بتا دو. تو اس نے کہا اب تم نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں. تو پھر اس کے انہوں نے وہ کلمات جو وہ بچی پڑھا کرتی تھی، جس کی برکت سے اس کو یہ نعمت حاصل ہوئی، وہ اس نے ان بزرگ کو بتا دی. وہ کلمات پھر ان بزرگ نے اور مدح کے اشعار اور یہ صلاۃ و سلام جو بھی ساری چیزیں ذرا بڑھا دیں، اور ان کلمات کو اس کے اندر چھپا دیا. تو بہرحال اگر ہم سارا پڑھیں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا. اس کا مختصر پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں روزانہ کا حزب لکھا ہوا ہے، پیر کے روز سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ کہ آخر میں آتا ہے، آخر میں جب آپ اتوار کا پڑھتے ہیں، اتوار کے بعد آتا ہے دوبارہ 8ویں روز کا حزب. جو 8ویں روز کا حزب ہے وہ اتوار کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. آخر میں بعض جگہ 8ویں روز کا حزب اور وہ پیر لکھا ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں سلسلے میں پڑھا جاتا ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ 8ویں روز کا حزب اتوار کو ہی، یعنی 7ویں روز ہی ملا کے پڑھا جائے گا. اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے یہ نسخہ پڑا ہے. باقی اور بہتر ہے، ویسے تو فقیر کو عام اجازت دیتا ہے جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، مگر بہتر ہے اور کوئی جو باقاعدہ کوئی بزرگ اس کا جو پابندی سے عمل کرتا ہو، اگر آپ چاہیں تو ان سے، اور جو جس کو اس کی خاص اجازت ہو تو ان سے جا کے اس کی خاص اجازت بھی لے لیں. جیسے اس فقیر کو بھی اجازت ہے اپنے شیخ مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہ عالی سے، اور ان کو اپنے شیخ مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. بہرحال اس سے برکت اور بڑھ جاتی ہے. مگر اگر نہیں بھی ہے تو فقیر کی طرف سے عام اجازت ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ جو فتنے آ رہے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہوں گے، قرب قیامت کا دور ہے، تو یہ اس کے لیے جو تریاق ہے وہ یہی ہے کہ یہی سارے کام کرنے کا. اور بہت درود شریف کے تو میں کتنے فضائل آپ سے عرض کروں نا.
ہر وقت پڑھنا شروع کر دو، اور حدیث شریف کا جو بشارت آتی کہ پھر تو اللہ پاک تمہیں بلا مانگے تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اللہ اکبر. نہ صرف مال بلکہ تمہاری تمام پریشانی. اور یہ ہر بعض وظیفوں کے بارے میں آتا ہے کہ جلالی ہے، جیسے کلمہ ہے، آیت کریمہ ہے، مگر یہ ٹھنڈا وظیفہ ہے، یہ ٹھنڈا وظیفہ. جتنا چاہے پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں.